السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی خیر الانام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إلى آخر الحديث۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور صبر و استقامت کی بہتر میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کی تعریف سب سے پہلے کریں گے جس کی خاطر آج ہم نے روزہ رکھا، جس کی خاطر ہم نے نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، نماز تراویح پڑھی اور اسی کے دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام تر عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج 2 رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026، مسجد علی حضرمی اہل حدیث سعید آباد، آرپور، ضلع نظام آباد، تلنگانہ، ہندوستان۔ اللہ کے گھر میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ آج کے درس کی شروعات کرنے سے پہلے کل ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا، کس کو وہ ہوم ورک یاد ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ یا ایسا ہے کہ ہوم ورک ہی یاد نہیں ہے کیا دیا گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کل جو لوگ حاضر تھے وہ ہاتھ اٹھائے، کل جو درس میں بیٹھے تھے۔ سچ مومن سچا ہوتا ہے، وہ اٹھاتے ہوں گے۔ اب ہوم ورک کیا دیا گیا تھا؟ وہ اس کو یاد کیا، ایک جی اسلامی مہینوں کے نام یاد کرنا تھا۔ تو جو کل یہاں تھے اگر وفات پا گئے تو اللہ رحم فرمائے۔ جی کوئی ایک اسے بھی یاد نہیں ہے؟ تیری قوم کا کیا ہوگا اقبال جس کو اسلامی مہینے یاد نہ ہو۔ جنوری فروری کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، ایک ہاتھ اٹھ رہا ہوگا۔ جی محرم، جی 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 ایک مہینہ چھوڑ دے آپ پچھلے، وہ مہینہ رہا تو عید نہیں منا سکتے ہو رمضان کے بعد۔ جی ماشاء اللہ، میں کامیاب ہو گیا کیونکہ ایک دن تو یاد کر کے آئے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بہترین ہوم ورک دیا گیا تھا کل آپ کو، امید کی انشاءاللہ کل یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی، انٹرسٹ نہیں دکھا آپ لوگوں کو، تراویح پڑھنے لگے آپ لوگ۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 سال کے نوجوان تھے۔ وہ ایک صحابی نے مل کر پوری قرآن کو جمع کر دیا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ وہ پوری قرآن جمع کر سکتے ہیں، ہم 12 مہینوں کی نام یاد نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ امید کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی ہوم ورک یاد کر کے آئی ہوں گی، اگر یاد نہیں ہوا ہو تو وہ بھی یاد کر لیں انشاءاللہ۔ تو ایک سوال، اس کے بعد درس کا آغاز ہوگا، اور ہمارے درس کا ایک اصول آپ یاد رکھیں، 2 اصول۔ کل ایک اصول بتا دیا میں، کیا تھا وہ؟ درس میں سونا سخت منع ہے، نیند آئے تب تک آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے، مختصر وقت ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی سوال کیا جائے کیا کرنا ہے؟ جواب نہیں دینا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ جس کو میں بولوں گا وہ جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ تو اب میں سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ کل کے درس میں ایک بات میں نے بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا، ان کے منہ کو چھیلا گیا، منہ سے خون بہ رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟
शाबाश। इल्हाम कहाँ है जी? बोलिए आप जी। वक्त से पहले इफ्तार कर लेते हैं। क्या करते थे? वक्त से पहले इफ्तार। आज का जो हमारा दर्स है वो है हमारी अपनी मकसद जिंदगी पर, जिंदगी के मकसद पर। मोबाइल फोन बनाने वाले ने ये मोबाइल बनाया, ऐसे ही बनाया या कोई मकसद है? बोलो भाई, आप जवाब देते रहना। मकसद है। घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाई, मकसद है। जब कायनात के मामूली लोग मामूली चीजें बनाते हैं तो उसका मकसद होता है कायनात का बादशाह मेरे को, आपको, सारे इंसानों को पैदा करा। मकसद है या ऐसे ही पैदा करा? मकसद है। क्या मकसद है? अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नात को किसके लिए पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। खाना पीना, सोना, तिजारत, नौकरी, दोस्ती, दुश्मनी, मोहब्बत, ये सारी चीजें जिंदगी में लगी हुई है। असल चीज जिसके लिए हम पैदा किए गए वो क्या है? मैं आपको मिसाल दूंगा। फोन का असल मकसद क्या है? क्या बताएगा? फोन बनाने का असल मकसद, आप लोग फोन यूज नहीं करते? माशाअल्लाह। बात असल मकसद क्या है? बात करना। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? फोन पे पैसे भी डाल सकते हैं। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? इंटरनेट, रील्स भी देख सकते हैं आप। बैंक का काम करता, हॉस्पिटल का काम करता, आपके लाइन के बिल, सारी चीजें इसमें मौजूद है। अब आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर अचानक कोई किसी ने आपको कॉल कर दिया तो वो आपके एप्लीकेशन को छोड़कर आपकी स्क्रीन पे क्या बताएगा? कॉल बताएगा। क्योंकि उसका असल मकसद क्या है? कि कॉल के लिए पैदा किया गया है। आप कोई भी एप्लीकेशन में रहो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, आप किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे होंगे, लेकिन जब किसी का कॉल आएगा वो एप्लीकेशन को रोक कर क्या करेगा? कॉल बताएगा, क्योंकि ये इसी मकसद से पैदा किया गया था। अब आप कुछ भी कर रहे होंगे जिंदगी में, नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़ना, ये जिंदगी का मकसद है। अगर आप उस मकसद को छोड़ के अपना काम करेंगे तो फिर अल्लाह ताला के मकसद को आपने भुला दिया। इंसान की जिंदगी का मकसद इबादत है। मैं और आप सबसे पहले इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। और इबादतें जितनी होती ना, रोजा, नमाज, ज़कात, सदका, कुर्बानी, सारी इबादतें, सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेट, सबसे अफजल इबादत क्या है? नमाज। जो रमजान में भी पढ़ना है, गैर रमजान में भी पढ़ना है। रमजान में भी पढ़ना है, गैर रमजान में भी पढ़ना है। ये नमाज सबसे अफजल है। नमाज के अफजल होने की सबसे बड़ी बात ये है कि इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। इस्लाम की 5 चीजों पर ठहरा हुआ है। उन 5 चीजों में से इस्लाम का एक रुकन क्या है? नमाज। कलमे के बाद, तौहीद के बाद सबसे पहले इंसानों को जिस चीज का हुक्म दिया गया है वो नमाज है। नमाज नूर है, रोशनी है। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज की बहुत सारी फजीलतें हमने सुनी। वहीं पर एक बंदा अगर जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, अपने मकसद को भुला देता है, उसका कितना खतरनाक अंजाम है आप याद रखिए। नमाज को छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। अल्लाह की कसम, इस मुसीबत को अपने सर पे मत लाइए आप। बहुत बड़ी मुसीबत है नमाज छोड़ना। और नमाज एक ऐसी इबादत है, अल्लाह ने किसी सूरत में माफ नहीं किया। हर सूरत में पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। आप सफर में हैं तब भी नमाज पढ़ना है, आप हजर में हैं तब भी नमाज पढ़ना है, आप घर में हैं तब भी नमाज पढ़ना है, आप बाजार में हैं तब भी नमाज पढ़ना है, घर में शादी है तब भी नमाज पढ़ना है, घर में जनाजा है तब भी नमाज पढ़ना है, बीमार है तब भी नमाज पढ़ना है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ना है, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ना है। कुछ भी हो जाए नमाज छोड़ नहीं सकते। नो ऑप्शन। अल्लाह ने गुंजाइश ही नहीं रखी कि नमाज छोड़ी जा सकती है। नमाज को छोड़ना जायज नहीं है। अल्लाह ने कानून बना दिया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। बेशक अल्लाह ताला ने हर नमाज को वक्त मुकर्ररा पर फर्ज कर दिया। हर नमाज का एक वक्त है। फजर का एक वक्त है, जोहर का एक वक्त है,
وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ کا اصول ہے. نہیں میرے کو نیند بہت آ رہی، میں صبح اٹھ کے فجر پڑھ لیتا ہوں، نہیں چلتا. آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے. نماز کا جو وقت ہے اسی وقت پر پڑھنا ہے. صبح میں 4 بجے آپ کو آفر دیا جا رہا ہے، می سیوا جا کے بل بھرو، لائٹ کی بل فری ہے، پوری لائن لگی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے. بغیر نماز کے بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی ایک معروف آیت سب کو معلوم ہے، فویل للمصلین. سنیں آپ لوگ، سنیں کیا بولا تھا، فویل للمصلین. ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ویل کی تعریف علماء اکرام نے بیان کی. جہنم ہے نا، جہنم کا سب سے نچلا درجہ جہاں جہنم ختم ہوتی. جہنم کتنی گہری ہے معلوم ہے؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ لوگوں کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی. صحابہ ڈر گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم جانتے ہو ابھی یہ جو دھماکے کی آواز تھی کیسی تھی، کیا تھی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا آج سے 70 سال پہلے، 70 ایئرز بیفور، آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں پتھر پھینکا تھا. وہ پتھر کو جہنم کے اینڈ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگے. یہ اسی کی دھماکے کی آواز ہے. اتنی گہری جہنم اللہ نے گنہگاروں کے لیے بنائی ہے. جہاں جہنم ختم ہوتی ہے نا اس جگہ کو کہتے ہیں ویل. کیا کہتے ہیں؟ ویل. اور اللہ نماز پڑھنے والوں کو دھمکی دے رہا ہے. ویل نام کی جہنم ہے ایسے لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں. کیسی نماز معلوم؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ویل نامی جہنم کی دھمکی دے رہا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو جہنم کے ویل کی دھمکی دی گئی ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا سوچ کے دیکھیے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلی جگہ ویل میں رہیں گے. بے نمازیوں کا انجام ویل نامی جہنم منافقوں کے ساتھ ہوگا. اللہ سب چھوڑ دینا ہے، مقصد زندگی کی طرف لوٹ کے آنا ہے. آج ہم نے مقصد کو بھلا دیا، اس لیے اللہ نے ہم کو بھلا دیا. آئیے مقصد کی طرف لوٹ کے آئیے. سب سے امپورٹنٹ نماز ہے. نماز سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دولت، نہ جائیداد، نہ کاروبار، نہ تجارت، کچھ نہیں. اللہ تم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے. لوگوں نماز پڑھو، خشوع اور خضوع اختیار کرو. منافقین کی صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. کیا فرمائی؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے. منافقین نہیں پڑھ سکتے، بڑی تکلیف، بوجھل ہوتا ہے ان کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. منافقین جب نمازوں کو آتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن مومن جب نماز کو آتا ہے تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ آتا ہے. آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ہمارا دل کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے. ابھی حافظ صاحب نے نماز پڑھائی، دل تھا آپ کا نماز میں، سن رہے تھے آپ کا نام، بولو نہیں سن رہے تھے. حافظ صاحب آج نماز میں رمضان کا نام لیا نہیں، لفظ رمضان حافظ صاحب پڑھے نہیں پڑھے؟ نہیں سنے لیے جی. شہر رمضان الذی، رمضان کا حافظ صاحب نے نام لیا. نماز ہے، آپ کو سننا ہے، غور کرنا ہے، سمجھنا ہے کیا پڑھا جا رہا قرآن. خالی رکعت باندھ کے شہری میں کیا کھانا ہے، صبح کیا ہوتا کہ شاعر اقبال نے کہا تھا تو جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سلام آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز پڑھو تو ایسا محسوس کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں کر سکتے کم از کم اتنا محسوس کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا. نماز میں خشوع اور خضوع مومن کی صفت ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر دی. مومن کامیاب ہو گئے. کامیابی نماز میں ہے.
جب قیامت کا دن ہوگا تمہارا رب آئے گا، فیصلہ کرے گا، ایک گروہ جنت میں چلے جائے گا، ایک گروہ جہنم میں چلے جائے گا. دو ہی آپشن ہے، یا تو جنت میں جانا یا تو جہنم. تیسرا آپشن نہیں ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں کو پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا؟ تم دنیا میں اچھے تھے، تمہارے پاس دولت تھی، بڑا گھر تھا، لوگوں کی مدد کرتے تھے، سب کچھ اچھا تھا، تمہارا اسٹیٹس اچھا تھا، بتاؤ مجرموں تم کو کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ جہنمی چار جوابات دیں گے، یہ چار کاموں کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے، اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈھکیل دیا. چار جوابات دیں گے. پہلا جواب قرآن مجید میں اللہ نے کہا، جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. سب کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو راشن پہنچاتے تھے، لوگوں سے مسکرا کے ملتے تھے، اخلاق بھی اچھے تھے، سب اچھا تھا، مگر نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا. یہ رمضان کی بات نہیں ہوئی، عام دنوں کی بات ہوئی، عام حالات کی بات ہوئی. رمضان میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اللہ نے نمازوں کو فرض کر دیا ہے. لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے رمضان ختم نہیں ہوا، مسلمان ختم ہو گیا. مسجدوں کو آباد کرو. اگر یہ منظر جو آج ہے ہمیشہ ہوتا تو کیا بلند اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو مقام عطا فرماتا. جہنمی کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. یاد رکھیے توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دی ہے وہ نماز کی نعمت ہے. ہم سب کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں، الحمدللہ. ہے نہیں ہے؟ اہل حدیث ہونے پر فخر ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. فخر ایسی سنا بولو جی، ہے الحمدللہ. اہل حدیث مشرک ہو سکتا؟ سوال ہے آپ سے، جواب دو بھائی، جواب دیتے رہنا آپ لوگ. اہل حدیث مشرک ہو سکتا ہاں یا نہ؟ اہل حدیث مشرک ہو سکتا ہے. دلیل وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں نہیں بول رہا ہوں، کائنات کا رب بول رہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نمازوں کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے مشرکوں کی طرح ہو جاؤ. ایک اہل حدیث توحید پر زندگی گزارنے والا اگر نمازوں کو چھوڑتا رہے گا اس کا عمل مشرکوں کی طرح ہے. اللہ نے بے نمازیوں کی تشبیہ مشرکوں سے دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک آدمی، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں، کافر بھی کھانا کھا رہا، آپ بھی کپڑے پہن رہے ہیں، کافر بھی کپڑے پہن رہا. فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دونوں میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. We are Muslims. Our identification is salah. ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان نماز سے ہے. نماز پڑھیں گے مومن رہیں گے، نماز چھوڑ دیں گے آؤٹ آف اسلام، خارج، کافر بن جائیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. نماز چھوڑ کے ایمان ختم ہو گیا آپ کا، معمولی بات نہیں ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین برباد ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں مصروف تھے. عبداللہ ابن عمر آئے، کہا ابا جان اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے. حضرت عمر نے کہا عبداللہ تم مسجد چلو میں آ رہا ہوں. حضرت عبداللہ مسجد چلے گئے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب سلام پھیرنے کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ختم کر کے سلام پھیر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دروازے کے پاس عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوئے. جب حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی سلام پھیر رہے ہیں.
حضرت عمر نے دیکھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے، زاروں قطار رونے لگے۔ مصلیوں میں کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ موجود ہے۔ پلٹ کر باپ کی طرف دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا ابا جان کیا بات ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا محمد رسول اللہ سلام پھیر چکے ہیں، عمر کی نماز چھوڑ چکی ہے، عمر نے اپنی آخرت برباد کر دی، عمر نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ کبھی رونا آیا؟ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے کبھی تکلیف ہوئی؟ چھوٹی چھوٹی یارو چاہیے پی کے نہیں چلو۔ حضرت عمر رو رہے ہیں۔ کون ہے حضرت عمر؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان کو راستہ چھوڑ دیتا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر جس کا سونے کا محل اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا ہے، یہ وہ عمر جو رشتے میں نبی کا سسر ہے، یہ وہ عمر جو 10 ملکوں کا بادشاہ ہے، یہ وہ عمر جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ نماز چھوٹ گئی، زاروں قطار ہونے لگے، کہا بیٹے میں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ نماز کو چھوڑنا بہت بڑی مصیبت لے کر آنے والا ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة۔ عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں صحابہ کرام کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ یہ صحابہ کا منہج، یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ صحابہ بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے۔ بے نمازی کفر کرتا ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے۔ نماز کو چھوڑنا چاہے فجر ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، طاقت رکھتے ہوئے آپ نے نماز نہیں پڑھی، اتنی بڑی مصیبت لے کر آئے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة، قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا کویشچن جو اللہ کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ اور اللہ ایسا پیار سے نہیں پوچھتا کہ قیامت کے دن آپ نماز پڑھے نہیں پڑھے نہیں پوچھتا۔ ان بطش ربک لشدید، قیامت کے دن تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوگی، اللہ بہت غصے میں ہوگا، غصے کی حالت میں تیرا رب پہلا سوال پوچھے گا اس کے بارے میں، الصلاۃ، تیری اپنی نمازوں کے بارے میں۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، جس کی نماز درست نکلی اس کے سارے اعمال کو اللہ درست کرے گا، جس کی نماز میں خامیاں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ نماز ہے سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو سب اعمال آپ کے برباد کر دے گا۔ آپ کی ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ نماز پڑھیں گے اللہ ساری نیکیوں کو قبول کرے گا، نماز نہیں پڑھو گے ساری نیکیاں آپ کی غارت اور برباد ہو جائے گی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا کے دیکھیے۔ اللہ نے شریعت کے سارے اصول زمین پر نازل کیے، جبرائیل کو بھیج کر۔ روزہ زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ کے مسائل زمین پر نازل ہوئے، حج کے مسائل زمین پر نازل ہوئے، قربانی کے مسائل زمین پر نازل ہوئے۔ لیکن جب بات نماز کی آئی تو اللہ کے نبی کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے زمین سے آسمانوں کی طرف بلایا گیا۔ معراج کا سفر اللہ کے نبی نے کیا۔ معراج کے سفر میں اللہ نے نبی کو 3 تحفے دیے تھے۔ کتنے؟ جب اللہ کے نبی معراج کے سفر میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے اللہ کے نبی کو 3 تحفے دیے تھے۔ پہلا تحفہ معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو جو ملا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے نبی کو معراج کے سفر میں دی گئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیتیں پڑھ کر سویا کرو، انشاءاللہ سوئیں گے انشاءاللہ۔ گھر جا کے یہ پڑھ کے سونا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو نبی کو معراج کے سفر میں تحفے میں ملی ہے۔ دوسرا تحفہ 50 نمازیں ملی۔ کتنی؟ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ نے دیا۔ تیسرا تحفہ جو اللہ نے دیا، اللہ کے نبی جائیے آپ کی امت میں اعلان کیجیے، جو آپ کی امت کا فرد اگر توحید پر مرے گا اللہ سے اس کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو توحید پر مر جاتا ہے۔
یہ اللہ کی بن مانگی نعمت اللہ نے مجھ اور آپ کو دی، توحید پر ہم ہیں، اگر توحید پر مر جائیں گے امید ہے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دوسرا تحفہ کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ اللہ کے نبی وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر پلٹے گا۔ راستے میں ایک نبی سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ معراج کا سفر ہوا، اللہ نے کیا دیا، تحفہ کیا ملا آپ کو؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے بھائی موسیٰ، اللہ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازوں کو فرض کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت سے محبت کرتے ہیں اور سارے انبیاء اس امت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میری قوم بنی اسرائیل آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی مگر اللہ کی اتنی عبادت نہیں کر سکی، جائیے اللہ سے نمازیں کم کرا کے رہیے آپ کی امت کی آسانی کے لیے۔ اللہ کے نبی دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، کہ اللہ میری قوم کے لیے آسانی چاہتا ہوں، نمازوں میں تخفیف کر دے۔ اللہ نے کہا 40 نمازیں پڑھ کرتا ہوں۔ 40 نمازیں لے کر لوٹے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ سے کم کرائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ میری امت نہیں پڑھ سکتی، نمازوں میں تخفیف کر دے، ہلکی کر دے۔ اللہ نے 30 نمازیں فرض کی، واپس پلٹے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ سے سفارش کیجیے۔ بار بار اللہ کے نبی جا رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے لیے نا، میری امت کے لیے آسانی ہو، میری امت تکلیف نہ اٹھائے، میری امت پریشان نہ ہو۔ اللہ گزارش ہے محمد اور رسول اللہ کی، اپنی امت کی آسانی چاہتا ہوں، نمازوں میں تخفیف کر دے۔ 20 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے کھڑائیے۔ اللہ نے کہا 10 نمازیں فرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بیٹھے، حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت 10 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، یہ بہت بھاری ہو جائے گی ان کے لیے، اللہ سے اور تخفیف کی گزارش کیجیے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، آج سے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ دوبارہ اللہ کے نبی پڑھ لیں، حدیث کی کتاب اٹھا کر پڑھیے آپ، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ اب مجھے میرے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، کیا آتی ہے؟ شرم۔ اب میں شرم محسوس کرتا ہوں، آخر اللہ سے کتنی نمازیں کم کراؤں گا؟ اگر ایک بندہ اگر آج کے وقت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو نبی کی شرم و حیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے اندر غیرت اتنی مر گئی کہ تمہیں نبی کی شرم کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا موسیٰ مجھے اپنے رب کے پاس اب لوٹنے میں شرم آتی ہے۔ 5 نمازیں لے کر اللہ کے نبی زمین پر اترے۔ اگلی صبح ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وضو کا طریقہ بتایا اور اعلان کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ خالق کل ہے، اللہ مالک ہے، وہ ایک بار جو فیصلہ کر دیتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کی امت میں 50 کہا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ پر اور آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دی گئی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اللہ ان کو 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھیں گے 10 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ابھی عشاء کی نماز ہم پڑھیں 10 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی 50 نمازوں کا تحفہ دیا جائے گا۔ ایک آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت، آپ سے پیارا نہ کوئی تھا نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی مرض الموت کے آخری لمحوں میں ہیں، اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر پر موت کی سختیاں ہیں، اللہ کے نبی موت کے آخری لمحوں میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے ہیں۔ میں نبی کی ان باتوں کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو نبی کے ہونٹوں تک لے گئی۔ امی عائشہ کہتی ہے موت کے آخری لمحوں میں مصطفیٰ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیارے مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی وصیت کر رہے ہیں۔ پیارے رسول کی آخری وصیت لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کا خیال کرنا، وقت مقررہ پر نماز پڑھ لینا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی
بات نہیں اللہ کے نزدیک۔ توحید کے بعد اللہ نے نماز کا تم سے وعدہ کیا ہے، اے لوگوں اللہ کے وعدے کو پورا کرو، نمازوں کو قائم کرو۔ فجر کی نماز کا وقت، ہمارا نوجوان بستر میں ہے، سردی کا موسم ہے، بستروں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یا بیوی کی محبت میں ہے، بستر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ فجر کی اذان ختم ہو جاتی ہے، نوجوان چل کر مسجد کی طرف نہیں آتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فجر کی اذان سننے کے بعد اپنے بستروں کو نہ چھوڑے، ایسے شخص کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کفر کے خطرے داخل کرتا ہے۔ بندہ نماز چھوڑتا رہتا ہے، شیطان کفر کے خطرے داخل کرتے رہتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی عادت اس کو ایک دن مکمل طور پر کافر بنا دے گی، انسان دائرے اسلام سے خارج، مرتد اور کافر ہو جائے گا۔ بے نمازی کا انجام یہ ہے، اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو اللہ نے مشرک کہا ہے، پیارے نبی نے اس کو کافر کہا ہے۔ نماز ایمان کا حصہ ہے، نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے کافر ہو جاؤ گے۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، اللہ سے توفیق مانگیں گے انشاءاللہ۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھیے، اللہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانی آتی، اللہ کے نبی فوراً مسجد نبوی آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے مصیبت رکھتے۔ آپ کے گھر میں مصیبتیں ہیں، آئیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیے، اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ لگا دے، اے اللہ میری بہن کو اچھا رشتہ لگا دے، اے اللہ میں قرضوں میں پریشان ہوں، اے اللہ میرے قرضوں کے لیے کوئی اچھا راستہ نکال دے۔ پوری کائنات مل کے جس کو بدل نہیں سکتی، ایک لمحے میں اللہ اس کو بدل سکتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، بھروسہ رکھو، وہ کائنات کا رب ہے۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنایا، طوفان سے بچا لیا۔ اس نے تیز دھاری چھری کے نیچے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ اس نے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حضرت یونس کی حفاظت کی ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا لیا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت دی ہے۔ وہ رب تمہاری بھی مدد کرے گا۔ نماز پڑھیے، سجدے میں جائیے، اللہ سے مانگیے، ملتا ہے کیا؟ نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کو اپنا بنا کے دیکھ، اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے خیر و برکت کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کی نماز تیرے گھر میں جماعت کے ساتھ صف اول میں اپنی آخری سانس تک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم نمازوں سے دور ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں نمازوں کی محبت عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے، تیرے دین سے، تیری شریعت سے، قرآن و حدیث سے، صحابہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر، نماز سے غفلت کے اسی موضوع پر کل سیکنڈ اور آخری پارٹ کل انشاءاللہ تراویح کی نماز کے بعد آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔